بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 149۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر پیروی کرو گے تم کافروں کی تو وہ پھیر دیں گے تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف، تو تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 149 کی تفسیر۔ پہلی آیت میں انبیاء سابقین کے انصار و اعوان کی اقتداء کا حکم دیا گیا۔ اس آیت میں کفار کی اطاعت سے روکا گیا، کیونکہ ان کی اطاعت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دین کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا یا کم از کم ہماری گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 150۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ ترجمہ: بلکہ اللہ حامی ہے تمہارا اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 151۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین۔ ترجمہ: ابھی ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب، اس لیے کہ انہوں نے شریک بنا لیا اللہ کے ساتھ اس کو جس کے لیے نہیں اتاری اللہ نے کوئی دلیل، اور ان کا ٹھکانہ آتش جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے ظالموں کی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 151 کی تفسیر۔ اس کا مظاہرہ جنگ احد میں ہی ہو گیا۔ کفار نے پلٹ کر عقب سے حملہ کر کے مسلمانوں کو سراسیمہ کر دیا تھا۔ ان کی صفیں درہم برہم ہو گئی تھیں۔ ان کی کثیر تعداد شہید اور فوج کا بیشتر حصہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ اگر وہ اس وقت مدینے پر یلغار کرتے تو ظاہری حالات ایسے تھے کہ شاید انہیں کسی قابل ذکر مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اتنا مرعوب اور خوفزدہ کر دیا کہ انہوں نے وہ مہم جس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ پورے تمطراق سے آئے تھے اور اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لائے تھے، اس کو نامکمل چھوڑ کر واپس ہونے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ راستے میں انہیں اپنی اس غلطی کا احساس بھی ہوا کہ وہ اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کر جا رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے واپسی کا قصد بھی کیا، لیکن ہمت نے جواب دے دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 152۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ، جب کہ تم قتل کر رہے تھے کافروں کو اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے اور جھگڑنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں، اور نافرمانی کی تم نے اس کے بعد کہ اللہ نے دکھا دیا تمہیں جو تم پسند کرتے تھے۔ بعض تم میں سے طلبگار ہیں دنیا کے اور بعض تم میں سے طلبگار ہیں آخرت کے، پھر پیچھے ہٹا دیا تمہیں ان کے تعاقب سے تاکہ آزمائے تمہیں، اور بے شک اس نے معاف فرما دیا تم کو، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل و کرم فرمانے والا ہے مومنوں پر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 152 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ امام بخاری نے برا بن عازب سے جنگ احد کا چشمدید حال روایت کیا ہے، جس سے اس آیت کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ترجمہ ملاحظہ ہو۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، احد کے دن جب ہمارا مقابلہ مشرکین سے ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک دستے کو عبداللہ بن جبیر کی عمارت میں درہ پر متعین فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، تم کسی صورت میں اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہم نے ان کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ میں ادھر ادھر حواس باختہ ہو کر بھاگ رہی ہیں، انہوں نے پائنچے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں، ان کی پنڈلیاں برہنہ ہو رہی ہیں اور ان کی پازیبیں نظر آ رہی ہیں۔
جنگ کی یہ حالت تھی اور مسلمانوں نے غنیمت غنیمت کہنا شروع کر دیا۔ تیر اندازوں کے دستے نے بھی غنیمت جمع کرنے میں شریک ہونا چاہا۔ عبداللہ بن جبیر نے انہیں کہا، ٹھہرو، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ یہاں سے ہرگز نہ ہٹنا؟ لیکن وہ وہاں نہ ٹھہرے۔ کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے۔ برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے اونچی جگہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لے کر پوچھا، کیا تم میں محمد فداہ امی و ابی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرما دیا۔ اس نے یہ سوال 3 بار دہرایا، پھر اس نے 3 بار پوچھا، کیا تم میں ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر ہیں؟ پھر بھی جواب دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ پھر اس نے 3 بار پوچھا، کیا تم میں عمر ہیں؟ پھر بھی جواب کی اجازت نہ ملی۔ ابو سفیان نے اپنے احباب کی طرف متوجہ ہو کر خوشی سے کہا کہ یہ تینوں تو قتل ہو گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تم جھوٹ بکتے ہو، تجھے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں باقی رکھا ہے۔ پھر اس نے نعرہ مارا، اعلو حبل، حبل کی جے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند اور بزرگ ہے۔ پھر ابو سفیان نے ازراہ غرور کہا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اب یہ آیت مزید کسی تشریح کی محتاج نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 152 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ بعض تم میں سے طلبگار ہیں دنیا کے اور بعض تم میں سے طلبگار ہیں آخرت کے۔ اس سے مراد وہ تیر انداز ہیں جو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اپنا مورچہ چھوڑ گئے۔ منکم من یرید الآخرہ سے مراد حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے وہ 10 ساتھی ہیں جو اپنی جگہ پر جمے رہے اور شہید ہوئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 152 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور بے شک اس نے معاف فرما دیا تم کو۔ زبردست سرزنش کرنے کے بعد اب ان کو یہ مجدہ سنایا جا رہا ہے کہ تمہاری اس خطا کو تمہارے مولا کریم نے معاف فرما دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنا فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ جن سے یہ لغزش ہوئی وہ مومن تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ انہیں مومن کہے اور ان کی لغزش کو معاف کر دے تو آج کون ہے جسے یہ حق پہنچتا ہے کہ ان نفوس قدسیہ کے ایمان میں شک کرے یا ان پر زبان تان دراز کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ: یاد کرو جب تم دور بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے کسی کو، اور رسول کریم بلا رہے تھے تمہیں پیچھے سے، پس اللہ نے پہنچایا تمہیں غم کے بدلے غم، تاکہ تم نہ غمگین ہو اس چیز پر جو کھو گئی ہے تم سے، اور نہ اس مصیبت پر جو پہنچی ہے تمہیں، اور اللہ تعالی خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ زمین میں دور تک دوڑے چلے جانے کو اصعاد کہتے ہیں۔ ابو حاتم نے کہا کہ بلندی پر چڑھنے کو صعود اور ہموار زمین اور وادیوں میں چلنے کو صعاد کہتے ہیں۔ قرطبی۔ احد میں مسلمانوں کی افراتفری کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور رسول کریم بلا رہے تھے تمہیں پیچھے سے۔ دشمن کے ناگہانی دو طرفہ حملے سے جو دہشت اور خوف پھیل گیا تھا، اس میں بڑے بڑے بہادروں کی کمر ہمت ٹوٹ گئی، پاؤں ڈگمگا گئے اور جان بچانے کی فکر میں ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور سچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر جمع رہا، نہ دل میں ہراس، نہ چہرے پر مایوسی، نہ زبان پر شکوہ اور نہ حرکات میں بے ضابطگی۔ شجاعت رسالت اور وقار نبوت کا صحیح مظاہرہ اسی روز ہوا۔ صرف 12 جانثار آپ کے پاس تھے اور دشمن کا ٹڈی دل لشکر چاروں طرف سے عمڈا چلا رہا ہے، لیکن یہاں پیشانی پر بل تک نہیں۔ اس وقت بھی زبان پاک سے الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ،
اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ پس اللہ نے پہنچایا تمہیں غم کے بدلے غم، یعنی تم نے حکم نبوی سے سرتابی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچایا، اس کے بدلے تمہیں بھی غم سے دوچار ہونا پڑا۔ جیتا ہوا میدان ہاتھ سے نکل گیا، تعداد کثیر شہید ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر وحشت اثر نے تو دنیا ہی تاریک کر دی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تاکہ تم نہ غمگین ہو اس چیز پر جو کھو گئی ہے تم سے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ غم پر غم، رنج پر رنج اس لیے دیا کہ تم ان کے خوگر ہو جاؤ اور آئندہ کبھی ایسی صورت پیش آئے تو صبر و استقامت سے کام لو۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جملہ لقد عفا عنکم سے متعلق ہے، یعنی اس لغزش کے باوجود تمہیں معاف اس لیے کر دیا کہ غلطی کا احساس تمہیں ہمیشہ حزین و غمگین نہ بنائے رکھے۔ احساس خطا کے اس تکلیف دہ زخم پر اللہ تعالیٰ نے عفو و کرم کا مرہم لگا دیا۔ علامہ قرطبی نے اسی کو پسند کیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ ترجمہ۔ پھر اتاری اللہ نے تم پر غم و اندوہ کے بعد راحت، یعنی غنودگی جو چھا رہی تھی ایک گروہ پر تم میں سے، اور ایک جماعت ایسی تھی جسے فکر پڑا ہوا تھا صرف اپنی جانوں کا، بدگمانی کر رہے تھے اللہ کے ساتھ بلا وجہ، عہد جاہلیت کی بدگمانی۔ کہتے کیا ہمارا بھی اس کام میں کچھ دخل ہے؟ آپ فرمائیے اختیار تو سارا اللہ کا ہے، چھپائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں جو ظاہر نہیں کرتے آپ پر۔ کہتے ہیں اپنے دلوں میں اگر ہوتا ہمارا اس کام میں کچھ دخل تو نہ مارے جاتے ہم یہاں اس بے دردی سے۔ آپ فرمائیے کہ اگر تم بیٹھے ہوتے اپنے گھروں میں تو ضرور نکل آتے وہاں سے وہ لوگ لکھا جا چکا تھا جن کا قتل ہونا اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ یہ سارے مصائب اس لیے تھے تاکہ اللہ آزما لے جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا تھا اور صاف کر دے جو میل کچیل تمہارے دلوں میں تھا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ احد میں جب جسم زخموں سے چور ہو رہے تھے، تھکن سے جوڑ جوڑ ٹوٹ رہا تھا، عزیز احباب کے لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہے تھے، ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنوں پر غنودگی طاری کر دی، جس سے پھر یہ تھکا ماندہ لشکر تازہ دم ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اونگنے لگے، یہاں تک کہ کئی بار تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹی اور میں نے اسے سنبھالا۔ ایسی حالت میں نیند کا آنا واقعی ایک بڑی نعمت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ منافقین کی 300 کی نفری تو ابن ابی کے ساتھ راستے ہی سے لوٹ گئی تھی، لیکن ایک مختصر سی جماعت معتبن کشیر اور اس کی پارٹی ساتھ تھی۔ انہیں نیند کے لطف سے محروم رکھا گیا کیونکہ انہیں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلامتی کی فکر تھی اور نہ کامیابی کا خیال۔ انہیں صرف اپنی پڑی تھی کہ وہ کہیں زندہ سلامت گھر پہنچے، لیکن جب جنگ کا پانسا پلٹ گیا تو ان کا چھپا ہوا نفاق اور اسلام دشمنی ان کی زبان سے ظاہر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، اور جو کچھ بے سر و پا باتیں انہوں نے کی ان کو قرآن نے وضاحت سے ذکر کر دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ آپ فرمائیے اگر تم بیٹھے ہوتے اپنے گھروں میں تو ضرور نکل آتے وہاں سے، یعنی جب موت کا وقت معین آ جاتا ہے تو انسان اپنی قتل گاہ کی طرف خود بخود کھینچا چلا آتا ہے، وہ لاکھ کترائے لیکن تقدیر اسے پابجولاں لے ہی آتی ہے۔
سورہ آل عمران آیت نمبر 154 کے آخری حصے کی تفسیر۔ اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کا۔ اب پھر خطاب مومنین صادقین سے ہے کہ ان مصیبتوں کی بھٹی میں تمہیں اس لیے ڈالا گیا کہ کھوٹا کھرا الگ الگ ہو جائے اور لغزش کا میل کچیل دھل جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 155۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استذلهم الشيطان ببعد ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تھے تم سے اس روز جب مقابلے میں نکلے تھے دونوں لشکر، تو پھسلا دیا تھا انہیں شیطان نے بوجہ ان کے کسی عمل کے، اور بے شک اب معاف فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 155 کی تفسیر۔ اس افراتفری میں جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے انہیں پہلے مجدہ سنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف فرما دی۔ ان کی مزید تسکین خاطر کے لیے اس خوشخبری کو دہرایا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما میں کسی بات پر تیز کلامی ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن نے حضرت عثمان سے کہا کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجھے برا بھلا کہو، کیونکہ میں بدر میں شریک تھا اور تم غیر حاضر تھے۔ میں نے بیعت رضوان کی اور آپ نے نہیں کی، اور میں احد میں ثابت قدم رہا اور تم نہ رہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ غزوہ بدر میں میری غیر حاضری کی خاص وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ان کی زوجہ محترمہ بیمار تھی، اور میں ان کی تیمار داری اور خدمت گزاری میں رہا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مجاہدین بدر کی سی اجر کی خوشخبری بھی دی اور مال غنیمت سے مجھے ان کے برابر حصہ بھی دیا۔ بیعت رضوان کے وقت میں حضور علیہ السلام کا سفیر بن کر کفار مکہ کے پاس گیا ہوا تھا، اور جب تم لوگ بیعت کر چکے تو حضور علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، ہذہ لعثمان، یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ میرے دائیں اور بائیں ہاتھ سے سرور عالم کا دایاں اور بایاں ہاتھ میرے لیے 1000 درجے بہتر ہے۔ باقی رہا غزوہ احد کا حادثہ، تو اس کے متعلق خود اللہ کریم نے فرمایا، لقد عفى اللہ عنہم، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ یہ مثبت جواب سن کر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو خاموش ہونا پڑا۔ یہاں پر چوتھے پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔